کہ دوسرے لوگوں کو تو چھوڑیے، نبی کو بھی یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ اللہ نے جس چیز کو حلال کر دیا نبی اس کو حرام کر سکے۔ اگر کوئی درویش یا عالم ایسی حرکت کرتا ہے تو وہ شرک کا مرتکب ہے، اور جو اس کے پیروکار ہوں گے وہ بھی شرک کے مرتکب ہوں گے۔ دلیل یہ حدیث وان عدی بن حاتم قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفی عنقی صلیب من ذهب فقال یا عدی اطرح عنک هذا الوثن وسمعته يقرأ في سورة براءة اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله فقال اما انهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا اذا احلوا لهم شيئا استحلوا واذا حرموا عليهم شيئا حرموا۔ رواہ الترمذی فی کتاب التفسیر، حضرت امام ترمذی اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب التفسیر میں لائے، بہت پیاری روایت ہے، میں اس کی پیرافریزنگ اس کی تشریح کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عدی بن حاتم ایک عیسائی ہیں، کرسچین تھے، وہ بعد میں ایمان لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اور جب پہنچے تو ان کے گلے میں سونے کی ایک سلیب تھی۔ سلیب جانتے ہیں؟ کراس میڈ آف گولڈ، سلیب من ذهب، کراس میڈ آف گولڈ۔ ان کے گلے میں سونے کی سلیب تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے گلے میں سونے کی وہ سلیب دیکھی تو آپ نے فرمایا اطرح عنک ھذا الوثن، اے عدی اس بت کو اپنے گردن سے نکال پھینک، اس بت کو اپنی گردن سے نکال، یہ بت تیری گردن میں لٹک رہا ہے۔ اس کے بعد حضرت عدی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ برات کی آیت نازل، یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا، کیا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر کے اپنے عالموں اور درویشوں کو اپنا رب بنا لیا ہے۔ تو حضرت عدی نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ہم تو اپنے پیروں کو سجدہ نہیں کرتے، ہم تو اپنے درویشوں کو سجدہ نہیں کرتے، ہم تو اپنے عالموں کے سامنے سر و سجود نہیں ہوتے، ہم تو نہ ان کو رکوع کرتے نہ ان کو سجدہ کرتے، تو آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ ہم نے اللہ کو چھوڑ کر کے اپنے عالموں کو اور اپنے پیروں کو رب بنا لیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بات بتاؤ، ایک کام تم نہیں کرتے ہو؟ کہا کہ کون سا کام؟ کہا کہ یہ بتاؤ جب تمہارے درویش اور تمہارے پیر اور تمہارے مولوی کسی چیز کو حلال کہتے ہیں تو تم لوگ بلا تحقیق اس کو حلال مان لیتے ہو، اور جب کسی چیز کو وہ حرام کہتے ہیں تو بلا تحقیق تم اس کو حرام مان لیتے ہو؟ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول ایسے تو ہے، ہمارے مولوی، ہمارے پیر، ہمارے درویش کسی چیز کو حلال بولتے ہیں تو ہم تحقیق نہیں کرتے، فوراً اس کو حلال مان لیتے۔ ہمارے پیر، ہمارے درویش اور ہمارے عالم کسی چیز کو اگر حرام کہتے ہیں تو ہم بلا تحقیق اس چیز کو حرام مان لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو اپنے عالموں اور درویشوں کو رب بنانا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ تحلیل اور تحریم کا معاملہ یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہی حلال کرتا ہے اور وہی حرام کرتا ہے۔ اگر کوئی مولوی اور کوئی درویش کسی چیز کو حلال کرنے لگے، کسی چیز کو حرام کرنے لگے تو گویا وہ شارع بنتا ہے اور اس کے پیروکار در حقیقت شرک کے مرتکب ہوتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہوئے۔ یہاں ایک نکتہ خاص طور سے ذہن میں رکھ لیا جائے، میں نے یہ کہا کہ دنیا کی کوئی ہستی، ایون نبی بھی اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام نہیں کر سکتا، حرام کردہ چیز کو حلال نہیں کر سکتا، لیکن نبی کا ایک وظیفہ یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے وہ کسی چیز کو حلال کرتا ہے اور کسی چیز کو حرام کرتا ہے، اگر اللہ اس کو اجازت دے۔